إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے ایک آیہ مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں اللہ کا الحاکمین ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ جن کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن جو کچھ انہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن جو باتیں انہیں سننی چاہیے وہ اپنے کانوں سے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، اور یہ غافل لوگ ہیں، یہ غافل جن اور انسان ہیں. یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ طبی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے انسان کا دل سارے جسم میں مرکزی حیثیت رکھتا. اگر انسان کا دل تندرست ہے تو اس کا جسم صحت مند ہے،
اور اگر انسان کا دل بیمار ہے، کمزور ہے، تو اس کا پورا جسم کمزور ہے اور وہ سخت خطرے سے دوچار ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان کا دل زندہ ہے، روحانی طور پر وہ بیدار ہے، اس کا دل نرم ہے، تو یہ انسان کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے کہ ایسا انسان بڑا خوش قسمت ہے اور اسے دل کی زندگی حاصل ہے۔ ہمارا دل مختلف آفتوں، مختلف مصیبتوں اور مختلف حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ ایک بندہ مومن کو ہر وقت اپنے دل پر نگاہ رکھنی چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا دل کسی آفت کا شکار تو نہیں ہو رہا، اس کے اندر کوئی منفی تغیر تو پیدا نہیں ہو رہا۔ اسے اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ میرے دل میں کہیں غلط اور منفی خیالات تو پیدا نہیں ہو رہے۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری دل کی سختی ہے، جسے قساوت قلبی کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کا دل اس مرض کا شکار ہو جائے تو پھر اس پر نہ قرآن کریم کی آیات اثر کرتی ہیں، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اثر کرتی ہیں، نہ اس پر وعظ و نصیحت کارگر ہوتا ہے، نہ اسے دنیا میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ دل کی سختی انسان کے حق میں بہت بڑی سزا ہے۔ جیسے میڈیکل سائنس کے مطابق کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن سے ڈاکٹروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان کا دل ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی کچھ علامات ہیں جن سے بخوبی اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کہیں دل مردہ تو نہیں ہے اور اس کے اندر قساوت تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن اسے لذت نہیں ملتی، وہ مسجد میں تو آتا ہے لیکن اللہ کے گھر میں اس کا دل نہیں لگتا، واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں تو بیٹھتا ہے، قرآن کریم کے درس تو سنتا ہے، علماء سے گفتگو سنتا ہے، ان کے خطابات سنتا ہے، لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم تو پڑھتا ہے لیکن آنکھوں میں نمی پیدا نہیں ہوتی، نیکیاں تو کرتا ہے لیکن ان کی عملی زندگی میں آثار دکھائی نہیں دیتے۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو کہ انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس میں قساوت آ چکی ہے، شقاوت آ چکی ہے۔ اور یہ دل کی سختی ایسا روگ ہے جس نے پہلی امتوں میں سے بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل نرم ہو جائیں اللہ کے ذکر کی طرف اور اس حق کی طرف جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، یعنی قرآن کریم، اور انہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، پہلی امتوں کی طرح کہ جن پر ایک عرصہ گزر گیا تو پھر ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی اور ان کی اکثریت فاسق ہو گئی،
اللہ رب العزت کی باغی اور نافرمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر کے حوالے سے سخت ہو گئے۔ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہے، اللہ رب العزت کا قرآن بھی ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر قرار دیا۔ یعنی جن لوگوں کے دل اللہ کی یاد کی طرف نہیں آتے، قرآن کریم کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے اثر نہیں لیتے، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، ان پر بڑے انعامات کیے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پہ عصا مارنا اور پتھر سے پانی کا جاری ہو جانا، اور اسی عصا کا پانی پہ مارنا اور پانی کا پتھر بن جانا۔ اسی طرح ان پہ من و سلوہ کا اتارنا، ایسے ہی ایک انسان کا قتل ہو جانا اور پتہ نہیں قتل کس نے کیا، پھر جانور کا ذبح کرنا اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگانا اور مقتول کا زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتانا اور پھر مر جانا، فرعون کو غرق کرنا اور پوری قوم کو دریا میں سے راستے بنا کر پار لگا دینا، ایسی کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سامنے ظاہر فرمائی، لیکن وہ دیکھتے چلے گئے، اثر کوئی نہیں لیا، رب کے سامنے جھکے نہیں، دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کی جگہ سختی آ گئی۔ اور اللہ فرماتے ہیں اتنی سختی اور ان کے دلوں کی یہ کیفیت ہو گئی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ اور آگے سنیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے بلندی سے نیچے گر پڑتے ہیں، لڑک جاتے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، نہ پیغمبروں کی بات و نصیحت کا ان پہ اثر ہوتا، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے کوئی آثار ان پہ ظاہر ہوتے۔ اور جب کسی انسان کا دل سخت ہو جائے، کسی قوم کے دل سخت ہو جائے، تو پھر اس کے نتیجے میں اس فرد میں اور اس قوم میں اللہ کی بغاوتیں عام ہو جاتی ہیں، پروردگار کی معصیتیں پھیل جاتی ہیں، اور ان لوگوں کی اکثریت فاسق و فاجر بن جاتی ہے، رب کی باغی اور نافرمان بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جو ہمارے باغی ہوتے ہیں ان کے دلوں پر ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے میل کچیل چڑھ جاتا ہے۔ اور سرور کائنات علیہ السلام نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ اگر ایک بندہ مومن گناہ کر لے، گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، بشری تقاضوں کے تحت اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں صادر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ مسلسل گناہوں کا کیے چلے جانا اور اس پہ اصرار کرنا، گناہ کی صحبت اور گناہ کی مجلسیں اپنانا،
دن اور رات پروردگار کی نافرمانیوں کے اندر بسر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرنا، استغفار نہ کرنا، رب کی طرف رجوع نہ کرنا، گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار نہ کرنا، شیطان کی طرح گناہ کر کے اکڑ جانا اور اکڑتے ہی چلے جانا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا، یہ بہت بڑی بدبختی ہے اور یہ دل کی سختی کی بہت بڑی علامت ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مومن سے کوئی گناہ ہوتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے، داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو وہ گناہ دبا دھل جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مسلسل گناہ کرتا چلا جائے تو پھر اس کا دل سیاہ داغوں سے بھر جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا۔ حضرات محترم، دلوں کی سختی میں نے عرض کیا بہت بڑی بدبختی ہے۔ ابھی حالیہ 2-4 سالوں میں ہم نے کرونا کی وبا دیکھی، وہ بیماری جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ایسے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جن کا کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جن لوگوں کی عمریں کوئی 90 سال 100 سال کے قریب تھی، انہوں نے بھی کہا کہ زندگی میں بڑی بڑی آفات دیکھی ہیں، بڑی بڑی وبائیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے زبردست قسم کے بیماری کے حالات دیکھے ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات کا ہم نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ 2-4 ہفتے پہلے میرے ایک دوست اٹلی سے آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے ذرائع امداد کے ذریعے کرونا کے دوران اٹلی کے بڑے کربناک حالات دیکھے تھے، تو وہ درست تھے؟ کہنے لگا وہ بالکل درست تھے۔ تنکوں کی طرح لوگوں کی لاشیں گلیوں چوکوں چوراہوں میں پڑی تھی، ٹرکوں میں بار بار کر ان کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا جا رہا تھا۔ اور کہتا ہے جس شہر میں میں رہتا تھا وہاں ایک ہسپتال میں ایک نرس کو یہ کرونا لاحق ہوا، اور چند دن کے اندر اندر اس ہسپتال کا سارا سٹاف لقمہ اجل بن گیا۔ یعنی اس طرح کے حالات کا ہم نے بغور جائزہ لیا۔ اس سے جڑے ہوئے پھر جو مناظر تھے وہ اتنے دردناک کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ ایک انسان کورونا سے مرا، اس کے اپنے بیٹے بیٹیاں بیوی اس کے خاندان والے اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ایسے کئی واقعات پیش آئے، کسی نے ہاتھ لگانا گوارا نہ کیا، جنازہ پڑھنا گوارا نہ کیا۔ میں اس پس منظر پہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس آزمائش کرونا کے ان تکلیف دہ حالات اور مناظر کو دیکھ کر بحیثیت قوم ہم نے کچھ سیکھا، کوئی عبرت حاصل کی، ہمارے دلوں میں کوئی نرمی پیدا ہوئی، ہمارے حالات بدلے، ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، بحیثیت مجبوری ہمیں توبہ کی توفیق ملی؟ کیا نمازی پہلے سے بڑھ گئے؟ کیا فحاشی اور یعنی بے حیائی اور برائی کا خاتمہ ہو گیا؟ کیا ہمارے حکمرانوں نے اپنی اور اپنی عوام کی اصلاح کے لیے کوئی لائحہ عمل اختیار کیا؟ کیا ہمارے گھروں کا ماحول بدلا؟ کیا ہماری سوچوں کا زاویہ بدلا؟ کیا ان حالات کے بعد ہمارے اندر کوئی ایسی مثبت تبدیلی آئی جو پہلے نہیں تھی؟ میرے عزیزو، اگر آپ میرے ان سوالات کے جوابات نفی میں دیتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انفرادی طور پر تو چلے کہیں کہیں دل نرم ہے، لیکن اجتماعی طور پر ایک قوم کی حیثیت سے ہم قساوت قلبی کا شکار ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر بڑی سختی پیدا ہو چکی ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دل کے اندر اگر سختی پیدا ہو جائے تو اس کا علاج بھی کیا جا سکتا، اس کا حل بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے متعلق ہماری مکمل رہنمائی نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، مسلسل اللہ کو یاد کرنا، ذکر پہ مداومت اختیار کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا، یہ دل کے اندر نرمی پیدا کرتا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بہترین کلمات جن کی ترغیب دی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، اور جو صبح و شام آپ پڑھا کرتے تھے، ان کلمات کو زبان سے ادا کرنا، یہ دل کے اندر نرمی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث کہ جن کو احادیث الرقاق کہا جاتا، یعنی دلوں میں نرمی پیدا کرنے والی احادیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے جس کو کتاب الرقاق کا نام دیا، اور اس میں ایسی احادیث ہیں کہ جن کو پڑھ کے ایک بندہ مومن کے دل پہ بہت اثر ہوتا ہے، اس کے دل کی سختی دور ہوتی ہے، اور دل کی نرمی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین عبرت پذیری اور اثر انگیزی کے حوالے سے بے مثال ہے۔ سلف میں سے بعض کا قول یہ ہے کہ اگر مجھے ایک ایسی حدیث مل جائے کہ جس کی وجہ سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، احادیث الرقاق میں سے ایک ایسی حدیث مل جائے تو میرے لیے وہ قاضی شرح کے 100 فیصلوں سے بہتر ہے۔ یہ قاضی شرح کون ہے؟ دور صحابہ اور دور خلافت راشدہ کے بہت بڑے قاضی، بہت بڑے جج اور منصف، جن کے فیصلے تاریخ اسلام کے اندر سنہری حروف سے لکھے ہوئے، جن کو اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنے کا عظیم ملکہ عطا فرمایا تھا، بلا رو رعایت فیصلے کرتے تھے۔ خلیفہ وقت بھی، حکمران وقت کا، وہ بھی ان کی عدالت میں حاضر ہوتا تھا، اور کسی تفریق کے بغیر وہ فیصلے کرتے تھے۔ ان کے فیصلوں کو آج بھی جب پڑھا جاتا ہے تو یقین جانے دل کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے اسی حوالے سے کہا کہ ان کے 100 فیصلے جو ہیں ان سے بھی میرے لیے بہتر اللہ کے رسول کا وہ فرمان ہوگا کہ جس کو پڑھ کر میرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الموت۔ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا مکی زندگی میں، بعد میں آپ نے فرمایا تم قبروں پہ جایا کرو۔ کس لیے؟ آگے یہ بھی بتلا دیا، یہ نہیں کہ سجدے کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، منتیں ماننے کے لیے، سر کو جھکانے کے لیے، بدعات کے لیے، خرافات کے لیے، اہل قبور سے استمداد کے لیے، مانگنے کے لیے، ان سے حاجات طلب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے قبروں پہ جایا کرو
کہ قبرستانوں کو دیکھ کر تمہیں آخرت اور موت کی یاد آئے گی. تم دیکھو گے کہ یہاں بڑے بڑے ارب پتی پڑے ہوئے ہیں. تمہیں پتا چلے گا یہ اس کی قبر ہے جس نے کبھی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دی تھی. تمہیں دکھائی دے گا کہ یہ اس کی قبر ہے کہ جو لوگوں کا خدا بنا بیٹھا تھا. تمہیں پتا چلے گا کہ یہ اس کی قبر ہے کہ کبھی جس کی جاہ و حشمت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتے تھے. تمہیں دکھائی دے گا کہ یہ اس کی قبر ہے کہ جو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، جو عامر مطلق بنا پھرتا تھا، جس کے دل میں کبھی رب کا خوف نہیں آیا تھا. جب تم ایسے لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھو گے تو تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں قبر یاد آئے گی، تمہیں قبر کے حالات یاد آئیں گے، تمہیں روز حشر یاد آئے گا، تمہیں قیامت کی سختیاں یاد آئیں گی، تمہیں اپنا انجام یاد آئے گا. اور اس کی وجہ سے تمہارا دل اللہ کی طرف جھکے گا، تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، تمہاری قساوت قلبی دور ہوگی. ایک اللہ کے بندے نے اپنے انداز میں کہا ہے، کل پاؤں ایک کاسہ استخواں پہ آ گیا، کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پر غرور تھا. اس کا مفہوم یہ ہے، کہتا ہے کہ میں کل راستے پر چلا جا رہا تھا، اچانک میرے پاؤں کو ٹھوکر لگی کسی چیز سے. میں نے دیکھا تو وہ کسی مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی تھی. ٹوٹی پھوٹی قبریں قبرستانوں کے اندر پتہ نہیں کیسے کیسے انسانوں کی بوسیدہ ہڈیاں اپنے اندر لیے پھرتی ہیں، ایسے ایسے سر لیے پھرتے ہیں کہ جن کے اندر کبھی غرور اور تکبر کا سودا سمایا ہوا تھا. کہتا ہے میرا پاؤں اس کھوپڑی سے ٹکرایا تو اس نے زبان حال سے کہا، وہ بے خبر انسان، اپنے انجام سے غافل انسان، وہ خواب میں اور سستی میں ڈوبے ہوئے انسان، ذرا دیکھ کے چل، جس سر کو تو نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار لیا ہے یہ بھی کسی انسان کا غرور اور تکبر سے بھرا ہوا سر تھا. حضرات محترم، وہ انسان کہ جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اپنی قبر کو یاد رکھتا ہے، قبر میں اپنی ہڈیوں کے گلنے سڑنے تک کو یاد رکھتا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بعض انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، قبر دباتی ہے اور اس طرح کے ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں. قبر کا فتنہ بہت بڑا فتنہ، جو ان حالات کو جانتا ہو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشی کا تصور جس کے دل میں ہر وقت موجود ہو، جو روز محشر کی اور ناکیوں پر ایمان رکھتا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے دل میں سختی پیدا ہو جائے؟ ایک صحابیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول کی زوجہ، میرے دل میں سختی بہت ہے، بڑی کوشش کرتی ہوں، دل نرم نہیں ہوتا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. 2-4 دن کے بعد وہ آئی تو کہنے لگی، اماں جان آپ نے جو نسخہ بتلایا وہ بڑا کارگر ثابت ہوا ہے، میرا دل تو روئی کے گالے سے بھی زیادہ نرم پڑ چکا ہے. میرے بھائیوں، دل کے اندر نرمی پیدا کرنی ہے، دل کی سختی کو دور کرنا ہے، تو اس کے لیے کبھی کبھی ہسپتالوں کا بھی چکر لگایا کرو، کسی بڑے ہسپتال کے ICU میں چلے جایا کرو، ایمرجنسی وارڈ میں چلے جایا کرو. بڑے بڑے بیمار اور ایسے ایسے مسائل کا شکار لوگ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان بھی اسپتال میں بے بس پڑا ہوا ہے، لاچار پڑا ہوا ہے، اپنے ایک انگلی تک ہلانے پر قادر نہیں ہے، مٹی کا ڈھیر بنا ہوا ہے کہ کبھی جس کے بنگلوں کے چرچے تھے.
جس کی گاڑیوں کی شہرت تھی، جس کے روپے پیسے کا لوگوں کے اندر ایک عروج تھا، اور جو بڑا مشہور تھا کہ کاروباری ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، آپ کو وہاں پہ بڑے بڑے پہلوان نظر آئیں گے، بڑے بڑے جوادری نظر آئیں گے۔ ایسے بیماروں کو دیکھ کر دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جو عافیت کی دولت عطا کر رکھی ہے اس کی قدر ہوگی۔ دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے اور اس کی قساوت کو دور کرنے کے لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کی جستجو۔ نیکی کرنی ہے تو صرف اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے، کوئی اور جذبہ پیش نگاہ نہ ہو۔ درس قرآن سنا جائے اس نیت کے ساتھ کہ دین کی کوئی بات سمجھنی ہے اور اس پہ عمل کرنا۔ جمعے کا خطبہ سننا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کوئی مسئلہ دل میں ڈال دے، وہ زندگی کا دستور بن جائے۔ جلسہ سننا ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ دین کا فہم حاصل کرنا ہے، نیکی کی کسی بات کو اپنی جولی میں ڈالنا ہے، پھر اس کے مطابق چلنا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جلسے بہت ہوتے ہیں، کانفرنسیں بہت ہوتی ہیں، قرآن کے درس بہت ہوتے ہیں، جمعے کے خطبے بہت ہوتے ہیں۔ آج علم اور تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں یا تو نظر نہیں آتے یا بہت کم نظر آتے، عمل کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ایک عجیب و غریب قسم کی فضا بنی ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ علماء کے بعضوں کے اندر تاثیر نہیں رہی کیونکہ آج کے علماء بے عمل۔ یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات اور اثر انگیزی نہ ہونے کی اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دلوں میں اخلاص نہیں ہے۔ صرف واہ واہ کرنے کے لیے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، صرف ایک ذہنی عیاشی کا سامان فراہم کرنے کے لیے بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور دوسری طرف وہ علماء، وہ خطباء، وہ مقررین کہ جو صرف لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، لوگوں کی ذہنی عیاشی کا سامان فراہم کر کے اپنے پیسے کھڑے کرنے کے لیے اور لوگوں سے تحسین حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں۔ گلوکاروں اور فنکاروں کی طرح پتہ نہیں کہاں کہاں سے جوڑ ملا کے لوگوں کو اشعار سناتے ہیں۔ ان کی تقاریر اور باتوں کے اندر قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے رسول کی احادیث نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اور واقعات سناتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، مساجد کے ماحول کو تماشے کا ایک منظر بنا کے چھوڑتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ مسجدوں کے اندر قہقہے لگاتے ہیں، مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ میں بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے سننے والے اور سنانے والوں کے دلوں میں اخلاص کی کوئی دولت موجود ہے؟ یہ دلوں کی سختی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اخلاص نہیں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں، ہم نے تم سے پہلے جتنی امتیں اس دنیا میں بپا کی ہیں ان کو یہی حکم دیا تھا کہ تم نے اپنے رب کی بندگی کرنی ہے اخلاص کے ساتھ، نیت کے خلوص کے ساتھ، ارادے کی سچائی کے ساتھ، رضائے الہی کی جستجو کے ساتھ، پروردگار عالم کو خوش کرنے کے نقطہ نظر سے حنفاء، اور صرف اسی کے ہو کے جینا، یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی بندگی بجا لانی ہے اور پوری زندگی اسی کے مطابق چلنا ہے۔
حضرات محترم، اور ایک بہت بڑی بات جو اس پس منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو دل کی سختی دور کرنے کے لیے نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے اللہ سے ہمیشہ توفیق طلب کرتے رہنا کہ یا اللہ میرے دل میں قساوت نہ پیدا ہونے دینا۔ دل اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب بین اصبع الرحمن، دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ تمام انسانوں کے دل یقلبها کیف یشاء، وہ رب جیسے چاہتا ہے ان کو پھیرتا ہے۔ اور اگر ایک انسان کے دل میں ہدایت کی آرزو موجود ہے، راہ راست پر چلنے کی جستجو موجود ہے، اور وہ اپنی طلب میں سچا ہے، اللہ سے توفیق طلب کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو اسی طرف پھیر دیتا ہے۔ ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر یہ جملہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب اور طلب موجود ہے، اور جو ہدایت لینا نہیں چاہتا اس کے اندر جذبہ صادق موجود نہیں ہے، پھر اللہ کا بھی یہ قانون ہے کہ وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس دعا کو یاد کیجئے، اپنی مناجات کا حصہ بنائیے۔ ہمارے دل پر جو خیالات آتے ہیں، بارش کے قطرے بھی ان خیالات کی تعداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہمارے دلوں کے اندر وسوسے آتے ہیں، کبھی نفس کی طرف سے، کبھی شیطان کی طرف سے، کبھی شیطان نما انسانوں کی طرف سے۔ اور ایسے انسان جو دین کے بارے میں جب بھی دب کشائی کرتے ہیں، منفی انداز میں کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دین کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے نہیں، تفہیم کے لیے نہیں، بلکہ فضول بحث و مباحثے کے لیے، جہل و جدال کے لیے، دین پر اعتراضات کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیے کہ یہ لوگ شیطان صفت ہیں، اور آپ کے دلوں کے اندر یہ نرمی نہیں بلکہ سختی پیدا کریں گے، اور قساوت قلبی کا مریض آپ کو بنا کے چھوڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ذرا اپنے نبی کے اس فرمان کی گہرائی میں جائیے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، جس کے ساتھ اس کی صحبت ہے، اس کی کمپنی ہے، جس کے ساتھ اس کا وقت گزرتا ہے، جیسے عقائد اور اعمال اس کے ہوں گے، انسان اس کا اثر پکڑے گا اور اپنے دوست کے عقیدے اور عمل کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گا۔ شیطانوں کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے دلوں پر بڑے بڑے منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کبھی کبھی یہ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ آپ خود بھی حیران ہو جاتے ہوں گے کہ میرے دل کے اندر یہ سوچ آئی تو کیسے آئی، اور آپ پریشان ہو جاتے ہوں گے اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنے عقیدے کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو یاد کیجیے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے پروردگار، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ، اور اے دلوں کو پھیرنے والے میرے پروردگار، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل سے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ جس میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، دنیا کو کوئی پتھر بھی سختی کے معاملے میں دل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، الہی میں اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تجھ سے ڈرتا نہیں ہے، جس میں خشوع و خضوع نہیں ہے۔ یا اللہ، جس دل میں
تیری اطاعت کا، فرما برداری کا جذبہ نہیں ہے، جو تیری معصیت سے لرزتا نہیں ہے، میں اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دل کی موت یہی ایک انسان کے حق میں اصل موت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے دلوں کی سختی ساری زندگی نہیں جاتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، سار اور داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن دل کالا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کب ہوش آتا ہے؟ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، ان کی روح نکالی جاتی ہے، اور ان کی زبانوں پہ کیا ہوتا ہے؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اللہ دنیا سے تو لے کے جا رہا ہے، ایک موقع دے دے، الہی ایک دفعہ لوٹا دے دنیا میں، اللہ اس موت کو ٹال دے۔ جس دنیا کو اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، ایک دفعہ چانس دے کے اس دنیا میں بھیج دے، بڑے نیک اعمال انجام ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب میرے رب کا اٹل فیصلہ آتا ہے موت کا، کعبے کے رب کی قسم، پوری دنیا کے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، سائنسدان مل جائیں، میرے پروردگار کے فیصلے کے نفاذ میں ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر دل میں سختی پیدا ہو چکی ہے، کسی اس مریض کو دیکھیے، آئے دن ہمارے درمیان سے اللہ لوگوں کو اچک کے لے جا رہا ہے، ہمارے خاندانوں سے لوگ جا رہے ہیں۔ قریب المر کسی انسان کے پاس جائیے، ذرا عالم نزع کا مشاہدہ کیجیے، موت اور زندگی کی کشمکش کو بغور دیکھیے، قفص انصری سے روح کی پرواز کا منظر دیکھیے۔ وہ جو سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا، فلولا ان کنتم غیر فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا اپنا ہے نا، تمہارا بھائی، بیٹا، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا عزیز دوست، تم دیکھتے ہو اس کے پاس، اس کی جان حلق تک آ کے اٹک چکی ہے، اور خر خر کی آوازیں اس کے گلے سے نکل رہی ہیں۔ تمہیں یقین ہو گیا کہ اب اس کا وقت آخر آ چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی جان نکال کے لے جا رہے ہیں، ذرا بلا لو ساری دنیا کے حکیموں، طبیبوں اور ڈاکٹروں کو، ہم لے کے جا رہے ہیں، ذرا واپس لا کے تو دکھانا۔ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے، اگر تمہیں اپنے پروردگار پر یقین نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے ہماری قوت اور طاقت کا، ہم لے کے جا رہے ہیں، تم لوٹا کے اس کو لے کے آؤ، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ ایسے کسی مریض کے پاس چاہیے، کسی بیمار کے پاس چاہیے، جس کی جان نکل رہی ہے، تڑپ رہا ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ اگر پھر بھی دل میں سختی پیدا، دل میں نرمی پیدا نہ ہو، دل کی سختی برقرار رہے، تو میرے بھائیوں پھر تو انتہائی تشویشناک بات ہے۔ ترکی میں زلزلہ آیا ہے نا جی، کتنے بجے آیا؟ رات کے 4:15 بجے، جب نیند اپنی آغوش میں لیتی ہے ہر انسان کو، جب شیطان تھپکیاں دے دے کے سلاتا ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے فجر کی نماز کے، جب بہت گہری نیند آتی ہے رات کے اس حصے میں، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ آمین اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ کیا زمین پر جو بستیاں، جو شہر ہے، جو گاؤں ہے، جو دیہات ہے، جو محلے ہیں، کیا ان کے اندر رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پہ اس وقت بھی آ سکتا ہے جب وہ رات کو میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہو، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم ان کو پیوند خاک بنا دیں۔ کیا ایسا منظر نہیں دیکھا ترکی میں؟ 4:15 بجے اچانک زمین نے ہچکولے کھائے۔ قرآن کیا کہتا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اور لوگوں یہ تو چھوٹے زلزلے ہیں، اس زلزلے کو ذرا ذہن میں لاؤ جو پوری زمین پہ یکدم آئے گا اور پوری زمین ہلا ماری جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے زلزلوں سے تم دیکھتے ہو بلڈنگیں گرتی ہیں، سڑکیں پھٹتی ہیں،
وہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ زمین اپنے اندر کا سب کچھ نکال کے باہر کرے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو رہا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کو کیا ہونا ہے. اللہ فرمائیں گے زمین کو اس کے رب نے حکم دیا ہے تو نے ایسا کرنا ہے، ایسا کرے گی. کل تک جو میں نے خبریں سنی 20,000 سے زیادہ افراد، مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے اس زلزلے کی نظر ہوئے. یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے تو عبرت کا سامان ہے. میرے اور آپ کے لیے تو یہ ایک وارننگ ہے، میرے اور آپ کے دل کے لیے تو یہ ایک تنبیہ ہے، میرے اور آپ کے لیے تو یہ ایک اللہ کی طرف سے اعلان ہے. یہ وقت تم پہ بھی آ سکتا ہے، سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو بدل. کیا 2005 میں اس ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ایسے زلزلے کی ذات میں نہیں آیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آفات میں مرنے والوں کے لیے جو نیک تھے، ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ سارے لوگ تو نہیں نا اللہ کے باغی اور نافرمان ہوتے، نیک بھی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یبعثون علی نیاتہم، روز قیامت اللہ نیک اور سارے لوگوں کو جو ایسے آفات اور زلزلوں میں لقمہ اجل بن جاتے ہیں ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اجر دے گا. اور جو بچے معصوم ہیں جو اس میں شہید ہو گئے وہ تو سیدھے جنتی ہیں، انہوں نے تو ابھی کوئی اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کا کام ہی نہیں کیا. اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں، ترکی برادر اسلامی ملک ہے، اللہ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ترکی کے اندر جو ہمارے بھائی بہنیں، بچے، بوڑھے، جوان اس زلزلے میں یا اللہ موت کا شکار ہوئے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور اللہ ہمیں ایسی آفات اور ایسے مصائب سے سبق حاصل کر کے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کر کے اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب الحلیم.